کے واپس لایا گیا، جہنم کا منظر دیکھ لیا انہوں نے، تو پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی زندگی میں راحت کو چکھا بھی تھا؟ وہ کہیں گے قسم بخدا کبھی ہم نے راحت کا نام ہی نہیں سنا ہے، آرام کا نام ہی نہیں سنا۔ تو جنت اور جہنم دونوں برابر ہو سکتے؟ لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب النار، جہنم والے، و اصحاب الجنہ، اور جنت والے۔ کیوں؟ اصحاب الجنہ، جنت والے، هم الفائزون، وہی تو کامیاب ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آگے لفظ تھا ہم فائزون، لیکن اس پر نام آ گیا، اب اس کا معنی ہو گیا هم الفائزون، بس یہی تو کامیاب ہیں۔ اور وہ جو جہنم والے اولئک هم الفاسقون، وہ تو دنیا میں کامیاب نہیں، برزخ میں کامیاب نہیں، وہ آخرت میں کہاں کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر! کیا راز بتایا انسان نے، انسان کو اس کا مرتبہ بتایا، انسان کو اس کا مقام بتایا کہ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر آیا، ساری کائنات اس کی خادم ہے، اس کے گرد گھوم رہی ہے، یہ اس کا نوکر نہیں ہے، یہ صرف اپنے مالک کا بندہ ہے، یہ کسی کا بندہ نہیں۔ کیا راز بتایا یہ قرآن پاک نے، اور انداز بھی کیسا ہے کہ دلوں کو ہلا دے۔ اس کے باوجود اگر کسی کا دل نہ ہلے اور کسی کے دل پر اس کا اثر نہ ہو تو فرمایا پھر دل کہاں ہے؟ یہ پتھر ہے۔ میں نہیں پتھر نہیں، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اگر قرآن پاک کسی پتھر کو سنایا جائے، پہاڑ کو سنایا جائے اور پہاڑ کو شعور عطا کیا جائے، عقل و دانش عطا کیا جائے، تو تم دیکھو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے قرآن سن کر۔ اگر انسان سنتا ہے اس کو اثر ہی نہیں ہوتا ہے، تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ فرمایا پھر تو پتھر سے بھی بڑھ کر ہے۔ لو انزلنا، اگر ہم اتارتے ھذا القرآن، یہ قرآن، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، لا قسم بخدا ضرور بے ضرور، رأیتہ، تو اس کو دیکھتا، خاشعا، وہ دب جاتا۔ اللہ اکبر! ہمالیہ پر قرآن اترے، وہ سمندر سے زیادہ نیچے اتر جائے، وہ دب جاتا، متصدعا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ انسان کو اس کا مقام بتایا قرآن نے، مرتبہ بتایا قرآن نے، اور کس انداز سے ہلا کر رکھ دیا انسان کو۔ اگر نہیں ہل رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ پتھر سے بھی بڑھ گیا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں، یہ انداز ہمارا ہے، ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، نَضْرِبُهَا، ہم ان کو بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، اس لیے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ سمجھیں، غور و فکر کریں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ اے کاش کہ اتر جائے ہمارے دل میں اللہ کی بات، قرآن کی بات اترے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، انسان کو سنایا جا رہا ہے، اور انسان ایسا خواہش نفس میں دبتا ہے، ایسا دنیا کے پیچھے مگن ہے، اس کے پیچھے ایسا مست ہوتا ہے کہ اپنی آتما کو ہی مار دیتا ہے، اس کو قرآن پاک کا اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں پر قرآن کا نزول فرمائے، فرمایا اس کے اوپر خدا کی لعنت پڑے، اللہ بچایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کہتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں اس مضمون سے، انہوں نے فرمایا میں نے تمہارے نبی سے سنا، ہلاکت هذه الامہ، اس امت کی ہلاکت اس میں ہوگی، یعنی یہ امت تب تک ہلاک نہیں ہوگی کہ اس کے بعد میں آنے والے پہلے لوگوں پر لعنت کر لے گا۔ ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو اس کو لعنت کرے گا پچھلے طبقے کو۔ اور میں نے کل ایک بات عرض کی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ آج امت بہت فرقوں میں بٹی ہے، اور کوئی فرقہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں 72 میں سے ہوں، وہ کہتا ہے میں ہی 73 ہوں، باقی سارے جہنمی ہیں۔ بہت اچھی بات، مگر اللہ کے نبی نے کس کو جنتی کہا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا
اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. سوال یہ ہے صحابہ کو کوئی الگ طریقہ ہے؟ صحابہ کو دو ہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. پھر حضور نے کیوں کہا کہ میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا؟ آپ کو آسان لفظوں میں کہنا چاہیے تھا جو قرآن کے اوپر ہو، جو قرآن کو ماننے والا ہو، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو. آپ کہہ سکتے تھے جو سنت کے مطابق ہو، جو حدیث کے مطابق ہو. آپ نے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ قرآن کی تشریح اپنی مرضی سے کی جا سکتی ہے، حدیث کی تشریح اپنی مرضی سے کی جا سکتی ہے. ایسے وقت میں آپ نے طے فرمایا دین کی وہی تشریح معتبر ہے جو صحابہ نے کی. اور امت میں جتنے بھی فرقے بنیں گے میں اپنی ناقص تحقیق کے مطابق اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، تب تک نیا فرقہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ صحابہ سے اختلاف نہ کرے. جتنے بھی نئے طریقے ایجاد کرے گا جب تک وہ صحابہ کو نہیں چھوڑے گا کیسے نیا فرقہ کھڑا ہوگا؟ ایک صاحب لوگوں کو بٹھا رہے تھے حی علی الصلاۃ کے موقع پر، ہمارے گاؤں کی بات ہے. میں نے کہا کہ اللہ نے کہیں اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جب تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہے تو آپ لوگ حی علی الصلاۃ میں بیٹھ جاؤ؟ تو خاموش ہو گئے. ایک آدمی تھے اس طرح کے ضدی نہیں تھے، کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں. میں نے کہا میں کہتا ہوں نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو میں جب تک زندہ رہا تو مجھے سنانا، اگر میں مر گیا تو کم سے کم میری قبر پر ہی سنا دینا. میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ کو پہنچی کہ آپ نے صحابہ کو کہا ہو کہ حی علی الصلاۃ تک بیٹھے رہو، جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو کھڑے ہو؟ کوئی حدیث ضعیف بھی ہو مجھے بتاؤ. کہنے لگے جی میں نے تو نہیں سنی. میں نے کہا میں نے بھی نہیں سنی اور آج تک کہیں نہیں ملی. 1,40,000 صحابہ چھوڑے، کیا ان میں سے کسی نے ایسا کیا ہے؟ کبھی ایک مرتبہ کیا ہو زندگی میں؟ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا مجھے ایک بات اور معلوم ہے. امام ترمذی نے نقل کیا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صفیں درست نہیں ہوتی تھی تب تک نماز شروع نہیں فرماتے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور تمام احناف اس پر متفق ہیں کہ جب اقامت ختم ہو تو امام کو اقامت کے بیچ میں فصل نہیں کرنا ہے. جیسے اقامت ختم ہو اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہنا ہے. اور حضور بغیر صفوں کو درست کرتے نماز شروع نہیں کرتے تھے، صفوں کو درست پہلے کرتے تھے. میں نے کہا یہ صفیں کب درست ہوئی؟ امام ترمذی نے نقل کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صفوں کو دیکھتے تھے، ذرا سا صفوں میں ٹیڑھا پن نظر آیا تب تک نماز نہیں شروع کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملازم رکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی رکھا، بیت المال کی طرف سے متعین کیا کہ تمہارا کام ہے صفیں درست کرو، جب صفیں درست ہو جائے مجھے اطلاع کرو تاکہ نماز شروع کی جائے. میں نے کہا اب آخری بات سن، جب آپ ایسا کرتے ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کا طریقہ ہے، سنت ہے. اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ایک حدیث کو نقل کیا. وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو کوئی بات میری طرف منسوب کرے گا جھوٹی، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم کے بیچ میں اس کے لیے محل بن گیا ہے. یعنی کوئی ایسی بات نقل کرے جو حضور نے نہیں فرمائی اور وہ کہے کہ یہ سنت ہے. سنت ہے اس کا مطلب اللہ کے نبی نے کہا ایسا تو سنت ہے، تو نعوذ باللہ تو حضور کو جھوٹ بول رہا ہے، حضور نے تو ایسا نہیں کہا. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سند کے اعتبار سے سب سے مضبوط یہ حدیث ہے. میں نے کہا جب ایسے کہتے ہو، آپ ایسا کرتے ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے اور حضور کی سنت ہے نہیں. اب آپ اس حدیث کے مطابق فیصلہ کیجئے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار وفی روایت من النار. جو مجھ پر جھوٹی بات بولے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم کے بیچ میں اس کے لیے ٹھکانہ بن گیا. کیا کر رہا ہوں میں نے کہا. اور پھر خاص طور سے صحابہ کے اجماعی مسائل جن کے اوپر صحابہ نے اتفاق کیا، ایک مرتبہ سب نے عمل کیا بس متفق ہو گئے، کوئی اختلاف ان میں نہیں بچا.
ان مسائل میں اگر کوئی اور راہ اختیار کرے گا تو کیسے وہ امت کا حصہ رہے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ آتا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ اس کا مضمون کے ساتھ جڑا ہوا، آیت کے ساتھ جڑی ہوئی، رکوع کے ساتھ جڑا ہوا اور سورت کے ساتھ جڑی ہوئی۔ گزشتہ سورت کے اندر بڑی تفصیل سے آپ نے دیکھا کہ منافقین نے کیا کیا، یہودیوں کا ساتھ دیا، لیکن ان کو بھی خالی سہارا دیتے رہے، حقیقت میں ساتھ ان کا بھی نہیں دیا، حقیقت میں ایمان والوں کے ساتھ بھی نہیں ہوئی۔ لیکن پھر اس بات کو دوبارہ دہرائیے کہ منافقین تو قسم کھا کر بیٹھے ان کو ماننا ہی نہیں ہے، یہودیوں نے ماننا ہی نہیں ہے، یہ باتیں ان کو تو نہیں سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں ایمان والوں کو سنائی جا رہی ہیں۔ ایمان والوں کو کیوں سنائی جا رہی ہیں کہ وہ اس پر غور کریں کہ کہیں ان کا حال منافقوں کے جیسا نہ ہو جائے۔ منافق جو کچھ کر رہے تھے کہیں وہی کام ایمان والے نہ کرنے لگ جائیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایمان والے وہ کام کریں، اعوذ باللہ کلمہ بھی پڑھیں، اللہ کی محبت کا دم بھی بھریں اور پھر ویسے کام کر لیں؟ یہ تو ناممکن بات معلوم ہوتی ہے۔ اگلی صورت میں یہی بتایا گیا ہے کہ نہیں، ایمان والے کو ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بس اوقات شیطان ایسے حملے کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس کے ایمان کی دنیا لوٹ چکی ہوتی ہے۔ اور یہ چھوٹوں کے ساتھ نہیں، یہ حادثہ بڑوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں بسا اوقات اس طرح کی غلطیاں ہم کو نظر آتی ہیں، لیکن ان کی غلطیاں بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ اگر شیطان ان سے کوئی لرزش کرانے میں، کوئی غلطی کرانے میں کامیاب ہو جاتا تھا تو عام انسانوں میں اور صحابہ کرام میں کیا فرق تھا۔ یہاں بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ پیش آیا۔ جب تک ہم وہ نہیں سمجھیں گے تو سورت کے ترجمہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مکہ کے مشرکین نے آپ کا مدینہ میں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ کے ذہن میں ہے پہلے سال ہی جب آپ مدینہ سے تشریف لے گئے تو مکہ کے لوگوں نے مدینہ والوں کی چراگاہ پر حملہ کیا، ان کے اونٹوں کو لوٹا، چرواہوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں وہ اپنے خیال سے اس لیے چلے تھے کہ آج مدینہ کا نام ہی نقشے سے مٹا دیں گے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ان کے 1000 لوگ تھے، ایمان والے صرف 313 تھے، مگر ان کے 1000 لوگوں میں سے 70 لوگ گرفتار ہوئے اور 70 بڑے سردار، ان کے بڑے پہلوان جن پر ان کو ناز تھا وہ ختم ہو گئے۔ انہوں نے پھر بھی
صبر نہیں کیا. تیسرے سال پھر مدینہ پر حملہ کیا. غزوہ بہت پیش آیا. 37 لوگ ان کے مارے گئے. 70 ایمان والوں کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا. یہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. اس کے بعد یہودیوں کی شرارت سے انہوں نے بھڑکایا تو سب کے باوجود جو اس کے لیے دعائیں نہیں کرے گا، ان سے بغض رکھے گا، فرمایا اس کے اوپر خدا کی لعنت پڑے. اللہ بچائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کہتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں اس مضمون سے. انہوں نے فرمایا میں نے تمہارے نبی سے سنا ہلاکت هذه الامہ، اس امت کی ہلاکت اس میں ہوگی، یعنی یہ امت تب تک ہلاک نہیں ہوگی کہ اس کے بعد میں آنے والے پہلے لوگوں پر لعنت کر لے. ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو اس کو لعنت کرے گا پچھلے طبقے کو. اور میں نے کل ایک بات عرض کی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. آج امت بہت فرقوں میں بٹی ہے اور کوئی فرقہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں 72 میں سے ہوں. وہ کہتا ہے میں ہی 73 ہوں، باقی سارے جہنمی ہیں. بہت اچھی بات. مگر اللہ کے نبی نے کس کو جنتی کہا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. سوال یہ ہے صحابہ کو کوئی الگ طریقہ ہے؟ صحابہ کو دو ہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. پھر حضور نے کیوں کہا کہ میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا؟ آپ کو آسان لفظوں میں کہنا چاہیے تھا جو قرآن کے اوپر ہو، جو قرآن کو ماننے والا ہو، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو. آپ کہہ سکتے تھے جو سنت کے مطابق ہو، جو حدیث کے مطابق ہو. آپ نے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ قرآن کی تشریح اپنی مرضی سے کی جا سکتی ہے، حدیث کی تشریح اپنی مرضی سے کی جا سکتی ہے. ایسے وقت میں آپ نے طے فرمایا دین کی وہی تشریح معتبر ہے جو صحابہ نے کی. اور امت میں جتنے بھی فرقے بنیں گے میں اپنی ناقص تحقیق کے مطابق اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، تب تک نیا فرقہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ صحابہ سے اختلاف نہ کرے. جتنے بھی نئے طریقے ایجاد کرے گا جب تک وہ صحابہ کو نہیں چھوڑے گا کیسے نیا فرقہ کھڑا ہوگا. ایک صاحب لوگوں کو بٹھا رہے تھے حی علی الصلاۃ کے موقع پر، ہمارے گاؤں کی بات ہے. میں نے کہا کہ اللہ نے کہیں اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جب تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہے تو آپ لوگ حی علی الصلاۃ میں بیٹھ جاؤ؟ تو خاموش ہو گئے. نیک آدمی تھے، اس طرح کے ضدی نہیں تھے، کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں. میں نے کہا میں کہتا ہوں نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو میں جب تک زندہ رہا تو مجھے سنانا، اگر میں مر گیا تو کم سے کم میری قبر پر ہی سنا دینا. میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ کو پہنچی کہ آپ نے صحابہ کو کہا ہو کہ حی علی الصلاۃ تک بیٹھے رہو، جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو کھڑے ہو؟ کوئی حدیث ضعیف بھی ہو مجھے بتاؤ. کہنے لگے جی میں نے تو نہیں سنی. میں نے کہا میں نے بھی نہیں سنی اور آج تک کہیں نہیں ملی. 1,40,000 صحابہ چھوڑے، کیا ان میں سے کسی نے ایسا کیا ہے؟ کبھی ایک مرتبہ کیا ہو زندگی میں؟ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا مجھے ایک بات اور معلوم ہے. امام ترمذی نے نقل کیا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صفیں درست نہیں ہوتی تھی تب تک نماز شروع نہیں فرماتے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور تمام احناف اس پر متفق ہیں کہ جب اقامت ختم ہو تو امام کو اقامت کے بیچ میں فصل نہیں کرنا ہے. جیسے اقامت ختم ہو اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہنا ہے. اور حضور بغیر صفوں کو درست کرتے نماز شروع نہیں کرتے تھے، صفوں کو درست پہلے کرتے تھے. میں نے کہا یہ صفیں کب درست ہوئی؟ امام ترمذی نے نقل کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صفوں کو دیکھتے تھے، ذرا سا صفوں میں ٹیڑھا پن نظر آیا تب تک نماز نہیں شروع کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملازم رکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی رکھا، بیت المال کی طرف سے متعین کیا کہ تمہارا کام ہے صفیں درست کرو، جب صفیں درست ہو جائے مجھے اطلاع کرو تاکہ نماز شروع کی جائے. میں نے کہا اب آخری بات سنو، جب آپ ایسا کرتے ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے،
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ایک حدیث کو نقل کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی بات میری طرف منسوب کرے گا جھوٹی، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم کے بیچ میں اس کے لیے محل بن گیا ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات نقل کرے جو حضور نے نہیں فرمائی اور وہ کہے کہ یہ سنت ہے، سنت ہے، اس کا مطلب اللہ کے نبی نے کہا ایسا تو سنت ہے، تو نعوذ باللہ تو حضور کو جھوٹ بول رہا ہے، حضور نے تو ایسا نہیں کہا۔ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سند کے اعتبار سے سب سے مضبوط یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا جب ایسے کہتے ہو، آپ ایسا کرتے ہو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے اور حضور کی سنت ہے نہیں۔ اب آپ اس حدیث کے مطابق فیصلہ کیجئے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار وفی روایت من النار، جو مجھ پر جھوٹی بات بولے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم کے بیچ میں اس کے لیے ٹھکانہ بن گیا۔ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا، اور پھر خاص طور سے صحابہ کے اجماعی مسائل جن کے اوپر صحابہ نے اتفاق کیا، ایک مرتبہ سب نے عمل کیا، بس متفق ہو گئے، کوئی اختلاف ان میں نہیں بچا۔ ان مسائل میں اگر کوئی اور راہ اختیار کرے گا تو کیسے وہ امت کا حصہ رہے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ آتا ہے۔ ان میں سے بھی جن جن کی آتما زندہ تھی ان کو خیبر کے موقع پر اللہ نے ایمان نصیب کر دیا۔ پھر خیبر میں جنگ ہوئی، وہاں سے یہ سازشیں کرتے تھے، مدینہ پر حملہ کرتے تھے، اس کے بعد ایک بڑا حملہ کروایا انہوں نے مدینہ کے اوپر، آخری حملہ جان لیوا حملہ کہ ختم ہی کر دو اس شہر کو، کوئی زندہ ہی نہ رہے ایمان والوں میں سے۔ اس کے بعد پھر خیبر کی جنگ ہوئی، اس میں پھر بہت لوگوں کو ایمان نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں میرے ساتھیوں، مگر ذوق نہیں ہے، سیرت کو پڑھیں۔ جو لوگ نہیں آ سکے ہیں ہر آدمی کوشش کرے کل ایک اور کو لے کر کے آؤں گا۔ ایک ساتھی کو مجھے دکھا کر ایک ساتھی کہہ رہا تھا یہ میری زندگی کی کمائی۔ میں نے کہا آپ کی کمائی کیسے؟ کہتے بڑی محنت کی، میں نے اس کو کہتا رہا آخر مان گیا مسجد بنانے کے لیے۔ تو میں بڑا خوش ہوں کہ میری نمازیں تو ہوئی نہیں ہوئی مگر اس کا ثواب انشاءاللہ مجھے ملے گا، میں اس کو کھینچ کے لے آیا۔ کوشش کرے ہر بندہ کہ دو ایک بندوق اور لے آئے گا، دو بندوق اور لائے گا تو وہ قرآن پاک سنیں گے تو اس کو لانے والے کو ثواب یقیناً ملے گا۔ ایک بڑا اہم مسئلہ پیش آیا آگے جس کا بیان ہے کیا، جب میدان جنگ گرم ہوتا ہے تو کافر جو مال چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں جنگ میں تو اس کو غنیمت کہتے ہیں، اس کا حکم تو الگ بیان ہوا، لیکن یہاں تو جنگ نہیں ہوئی، آخر میں وہ ڈر کے مارے گھبرا کر کے اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈالا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی زمینیں بھی یہاں رہی، ان کے باغات بھی رہے، ان کے گھر بھی رہے، کسی نہ کسی شکل کے اندر ان گھروں کا کیا ہوا اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ عام طور پر اس سے پہلے، اسلام سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھی تو وہ غنیمت کا مال یا دشمن جو چھوڑ کر بھاگتے تھے وہ کس کا ہوتا تھا؟ وہ بادشاہ کا کہلاتا تھا، وہ لوٹ کا مال کہلاتا تھا، جس کے ہاتھ میں جو لگ گیا وہ اسی کا ہو گیا۔ پھر اس دور کے اندر وہ حکومت کا مال کہلانے لگا۔ تو اسلام نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ دونوں میں الگ الگ کیا۔ جو میدان جنگ میں چھوڑ کر جاتے ہیں فرمایا اس کا حکم الگ ہے، اور جو اس طرح چھوڑ کر کے جائیں گے اس کا حکم الگ ہے۔ جو میدان جنگ میں چھوڑ کر جائیں گے اس کا حکم فرمایا سب سے پہلے اس کے 5 حصے کرو، 5واں حصہ اس کا صرف غریبوں کے لیے نکال کر کے رکھو، وہ صرف غریبوں میں بانٹا جائے گا، چاہے وہ ہتھیاروں کی شکل میں ہو، کسی میں بھی ہو، ہتھیار ہوں گے تو ان کو بیچا جائے گا واپس یا حکومت ان کو خریدے گی، مگر 5واں حصہ صرف غریبوں کے لیے۔ وہاں تفصیل ہے 10ویں پارے کے شروع میں۔ اور یہ جو سارا چھوڑ کر کے بل چلے جائیں اس کا کیا کیا جائے گا؟ فرمایا اس کا یہ کیا جائے گا کہ اسی وقت میں دیکھا جائے گا ایمان والوں میں کون کون سخت ضرورت مند ہیں، ان ضرورت مندوں کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر بچا کر رکھا جائے گا کہ آئندہ جو حاجت مند اور ضرورت مند آتے رہیں گے ان کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا ما افاء اللہ، یہ اللہ نے اپنے کرم سے لا کر کے تم کو دیا ہے،
تم نے کوئی جنگ اس کے لیے نہیں کی، نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، یہ تو اللہ نے خفیہ گھوڑے دوڑائے کہ ان کے دل کے اندر رعب ڈال دیا، ایسا رعب کہ وہ اپنا سامان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ بس انشاءاللہ سورہ حشر چل رہی ہے اور آپ اس میں تذکرہ سن رہے تھے مدینہ کے منافقین نے کس طرح غداری کی، عرب کے دوسرے قبائل نے کس طرح دھوکہ دیا مسلمانوں کو، کس بے دردی کے ساتھ 68 لوگوں کا قتل کیا، لیکن ایمان والوں کے صبر اور تحمل کو دیکھیے، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو دیکھیے۔ آج کا دور ہوتا اس طرح کوئی حکومت کسی کے خلاف سازشیں کرتی، سربراہ مملکت کے قتل کا پلان بناتی، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے میرے آپ کے سامنے ہے۔ لیکن حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام کے باوجود پھر ان کو 10 دن کا موقع دیا کہ 10 دن تک آپ لوگ مدینہ سے چلے جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، جو لے جانا چاہ سکتے ہو لے کر چلے جاؤ۔ یہ نہیں گئے، اس کے بعد محاصرہ کیا گیا، یہ جانا چاہتے تھے لیکن منافقین نے ان کو شہر دی کہ مت جاؤ، محاصرہ کیا گیا اور 21 دن تک محاصرہ رہا، بہت لمبا عرصہ۔ اس بیچ میں بہت تلخیاں ہوئیں، تلخیاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی مسلمانوں پر چھپ کر حملے کرنے کی کوششیں کی، ان کے قلعے کے سامنے باغات تھے، ان باغوں کے پیچھے سے انہوں نے مسلمانوں پر حملے کیے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ؟ اس سارے عمل کا جو منصوبہ بنایا تھا کہ پتھر اوپر چڑھاؤ، اوپر سے نیچے گراؤ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، چھٹی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے چراغ گل ہو جائے، یہ سارا منصوبہ بنایا تھا اسی بنو نذیر قبیلے کے سردار عمر بن حجاج نے، عمر بن حجاج، اور اس کے ساتھ اس کا سگا چاچا یامین بن عمر شامل تھا۔ ان چچا اور بھتیجا نے ایک دوسرے سے کہا ایک بات پر تو غور کرو، ہم دو کے سوا کسی کو باہر یہ راز معلوم نہیں تھا اور اندر کے یہ خاص لوگ ہمارے ساتھ تھے، پتھر کو اوپر چڑھانے میں اور تو کوئی شامل نہیں تھا، ان کو آخر اطلاع کس نے دی اس کی؟ دونوں نے کہا سوائے اللہ کے کوئی دوسرا ان کو اطلاع نہیں دے سکتا ہے۔ جب اللہ نے ان کو اطلاع دی ہے، عرش سے ان کے اوپر وحی اتری ہے، اس کا مطلب کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر حضرت عمر بن حجاج اپنے چچا سے کہا کہ اگر یہ غداری ہم کسی اور کے ساتھ کرتے تو وہ ہمیں یہ کہتے کہ 10 دن تک تمہیں موقع ہے، اور پھر 21 دن کے بعد معاہدے کے تحت جب انہوں نے کہا کہ صرف ہم کو مدینے سے جانے دیا جائے، اب بھی آپ نے نہیں فرمایا کہ اچھا پہلے تم کہہ رہے تھے کہ نہیں جائیں گے، ڈٹ کر دکھائیں گے، اب ڈٹ کر کے دکھاؤ، اب مقابلہ کرو، کسی کو نہیں زندہ دیا جانے دیا جائے گا، سب کو غلام بنایا جائے گا، تمہاری عورتوں کو باندیاں بنایا جائے گا، تمہارے بڈھوں کو بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کیا،